اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو، جنہیں دولت ایمان نصیب ہو گئی ہے، فرمایا اذا ضربتم، جب تم نکلو، فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں، فرمایا جب تم سفر پر اللہ کے راستے میں نکلو تو میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا فتبینوا، پھر خوب تحقیق کر لیا کرو، کوئی بھی معاملہ کرنے سے پہلے تحقیق کیا کریں۔ ساتھ ہی ارشاد فرمایا ولا تقولوا، اور ہرگز نہ کہا کرو، لمن، اس شخص کے لیے، القا، جو کرے، الیکم السلام، تمہیں سلام، کہ تم جا رہے تھے اور کوئی بندہ تمہیں ملا اور اس ملنے والے نے تمہیں السلام علیکم کہہ دیا، تو فرمایا پھر ایسا نہ ہو کہ تم سلام کہنے والے بندے کے بارے میں یہ گمان بھی کرو، یہ کہو کہ لست مؤمنا، کہ تو مومن نہیں ہے۔ یہ ابتدائے اسلام کی بات ہے، بالخصوص مدینہ کے گرد و نواح میں وہ چند قبائل جو آئے روز کوئی نہ کوئی شرارت کرتے ہی رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر گزرنے والے دن کے ساتھ اسلام کو غلبہ اور اسلام کو عزتیں عطا فرمائیں۔ پھر مسلمان ان قبائل کی طرف نکلے، اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا کہ انہیں اسلام کی دعوت دی جائے اور اسلام کے خلاف سازشوں سے انہیں منع کیا جائے، اور پھر جو منع نہیں ہونے والا پھر ان کے ساتھ ان کا سدباب کیا جائے کہ وہ آئندہ مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچا سکیں۔ تو اسی طریقے سے ایک موقع پہ ایسا بھی ہوا کہ مسلمان کہیں نکلے کسی قبیلہ کی طرف تو قبیلے کے لوگ بھاگ گئے۔ اب قبیلے کے لوگ بھاگے لیکن ایک بندہ وہ ڈٹا رہا، وہ اس لیے ڈٹا رہا کیونکہ وہ اسلام قبول کر چکا ہوا تھا اور وہ جانتا تھا کہ میرے لیے امان ہی امان ہے اور میرے لیے امن ہی امن ہے۔ وہ اپنی چراگاہ میں اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا۔ جب مسلمان وہاں پہنچے تو اس نے السلام علیکم کہا، تو ادھر جو احباب گئے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ اس نے اپنی بکریاں بچانے کے لیے ہمیں سلام کہا ہے، تو وہ جو مسلمان کے لوگ تھے انہوں نے اسے قتل کر دیا اور اس کی جو بکریاں تھیں وہ غنیمت کے طور پہ لے لی۔ جب یہ واقعہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی بے چینی کا اظہار فرمایا۔ حضور بڑے بے چین ہو گئے اس بات کی وجہ سے کہ ایک بندہ جس نے سلام کیا ہے، جس کے اندر اوصاف ایسے ظاہر ہوئے ہیں جو مسلمانوں کے اوصاف ہوتے ہیں، جس کا کردار اس طرح کا کردار تھا جو مسلمانوں والا کردار تھا، تو اس کے بعد اس بندے کو قتل کر دیا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قصاص کا حکم تو نہ دیا لیکن بہت زیادہ بے چینی کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا۔ جب قرآن نازل ہوا تو فرمایا جو کوئی بھی تمہیں جس بندے میں اسلام والے اوصاف نظر آئیں، اور یہ سلام کہنا بھی یہ اسلام کا بہترین وصف ہے، یہ خوبی ہے، بلکہ یہاں تک کہ ایک حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا اسلام اس بندے کا ہے جو ہر جاننے اور نہ جاننے والے بندے کو السلام علیکم کہتا ہے۔ تو یہ اسلام کا وصف ہے۔ تو اس بات کا ہمیشہ ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جس بندے میں اسلام والے اوصاف ہیں اس پہ حکم اسلام کا ہی لگے گا، لیکن اس سلام سے مراد صرف السلام علیکم کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آج کے دور کے اندر یہ جو مرزائی اور قادیانی لوگ ہیں، آپ سمجھیں گے کہ یہ مسلمانوں سے زیادہ دوسرے بندوں کو السلام علیکم کہتے ہیں،
تو وہ سلام کہنے کے باوجود بھی قادیانی کافر ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے کے اندر مسیحی احباب بھی بے شمار ہیں، ان کے لیے امن ہے، ان کے لیے سکون ہے، وہ تمام حقوق جو ایک مسلمان کے لیے پاکستان میں موجود ہیں، وہ سارا دفاع، وہ ساری سہولیات ان کے لیے بھی موجود ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے بعض دفعہ ہمارے پاس ان کی دکانیں بنی ہوئی ہیں، ہمارے ان کے ساتھ لین دین کے معاملات ہیں، ان میں بڑے ایجوکیٹڈ لوگ، افیسر لوگ بھی موجود ہیں، اور وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے بعض دفعہ زیادہ آنے والے لوگوں کو السلام علیکم کہتے ہیں، لیکن ان کا صرف السلام علیکم کہہ دینا یہ ان کے مسلمان ہونے کی ضمانت نہیں ہے، بلکہ اسلام کے وہ جو بیسک اور بنیادی ضروریات دین ہیں، جیسے اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان، پھر قرآن پر ایمان، پھر کتابوں پر ایمان، پھر آخرت پر ایمان، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اس ایک بندے کو منفرد کر دیتی ہیں باقی تمام لوگوں سے کہ یہ اسلام کا ماننے والا اور دین کا ماننے والا ہے۔ لیکن ہم میں جو ایک معاملہ آ گیا ہے، جو بڑا تکلیف دہ معاملہ ہے، وہ فرقہ پرستی کا معاملہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یار اس کے کپڑے کالے ہیں، یار اس کی شلوار ٹخنوں سے زیادہ اونچی ہے، اس نے فلاں رنگ کا امامہ پہنا ہوا ہے، اس نے فلاں رنگ کا جبہ پہنا ہوا ہے، تو ہم بعض دفعہ سلام دیتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں کہ بھائی اس کی شلوار کہاں تھا، کیا اسے سلام دینا بھی ہے کہ نہیں سلام دینا، اس نے ٹوپی کس طرح کی پہنی ہوئی ہے، اس نے سلام دیا ہے تو اس کا جواب دینا ہے کہ نہیں دینا۔ پیارے بھائیوں، یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو لباس ہے، یہ طور اتوار ہے، یہ طریقہ، یہ سارے بعد کے سلسلے ہیں۔ اولن جو رشتہ ہے وہ لا الہ الا اللہ، وہ محمد الرسول اللہ والا رشتہ ہے، اور جو اس رشتے میں جڑ گیا ان کے لیے حکم یہی ارشاد فرمایا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، فرمایا یہ مومن تو آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہیں۔ اور جہاں تک فرقہ پرستی کی بات ہے، فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، فرمایا تم سارے اللہ کی رسی کو پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، پر یہ جو اپنے پاس سے فرقہ کرتے ہو نا، فرمایا یہ کام تم نہ کرو۔ نہ اللہ تعالیٰ فرقے کو پسند فرماتے ہیں، نہ اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرقے کو پسند کیا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں فرقہ پرستی سے باہر ہی نکلنا چاہیے۔ تو فرمایا ایسے بندے کو تم یہ گمان نہ کرو، نہ کہو کہ وہ مومن نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے تبغون، تم تلاش کرتے ہو، عرض الحیات الدنیا، دنیا کا مال، دنیا کی غنیمتیں، دنیا کا منافع، یہ تمہاری طلب ہے۔ فرمایا فَعِندَ اللَّهِ، اور یہ یاد رکھنا کہ اللہ کے دربار میں مغانم کثیرہ، بے شمار مال غنیمت ہے۔ اللہ کے پاس بڑا مال ہے، اللہ کے پاس بڑے تحفے تحائف ہیں جو اس نے اپنے ایمان والے بندوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ دنیا کے اندر جو ہماری طلب ہے، یہ دنیا میں ہماری لالچ ہے، اللہ تعالیٰ بے شمار موقعوں پہ ہماری طلب پوری بھی فرما دیتا ہے، ہمارا لالچ پورا بھی کر دیتا ہے جو ہم دنیا کے ساتھ لالچ رکھتے ہیں۔ لیکن اگر بندہ یہ خیال اور گمان کر لے، بلکہ یقین ٹھہرا لے اپنے دل میں کہ بھائی سب سے بڑے تحفے تحائف تو میرے اللہ کے پاس ہیں، سب سے زیادہ مال تو میرے اللہ کے دربار میں ہے، تو بجائے اس کے کہ بندہ دنیا کی طرف توجہ کرے، بندہ اپنے اللہ کے ساتھ لو لگا لے، اللہ کے ساتھ تعلق بنا لے۔ تو جس کا اللہ کے ساتھ تعلق بن گیا تو اللہ تعالیٰ کون سی چیز پھر اس سے بچا کے رکھیں گے۔ بلکہ یہاں تک کہ کلندر لاہوری نے فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو یوں اپنے بندے کو پھر نواز دیتا ہے، جو اللہ کے ساتھ لو لگا لیتا ہے بندہ تعلق بنا لیتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے کذالک، اسی طرح ہی کنتم، تم تھے، من قبل، اس سے پہلے، فرمایا تم بھی اسی طرح تھے۔ اب ایک نیا بندہ ہے جو ایمان لایا ہے، کچھ جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے، 4-5 بندے مسلمان گئے ہیں، انہوں نے اس کا یقین نہیں کیا، اس کے خلاف ایکشن لے لیا ہے،
تو میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے ایکشن لینے والوں کو کہ تم بھی تو خیال کرو، تم نے بھی تو کسی دن اسلام قبول کیا ہے، اور جب تم نے نیا اسلام قبول کیا تھا تو تمہارے بارے میں بھی لوگوں کی ایسی رائے اور ایسا سلسلہ ہی تھا۔ تو یہ جو تمہارے اوپر اللہ کا احسان، مہربانی اور فضل ہوا ہے، اسے نہ بھول جاؤ۔ یہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا کروڑ بار شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ماں کی گود کے اندر ہی ہمیں اسلام نصیب فرما دیا ہے، ہماری پہچان ہی اسلام کے ساتھ ہے۔ فرمایا فمن اللہ، پس اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر مہربانی فرما دی، احسان فرما دیا۔ گویا اسلام اور ایمان کا ملنا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور بہت بڑی مہربانی ہے، اللہ کا احسان ہے علیکم، جو میرے اللہ نے فرمایا تم پر کیا گیا ہے۔ فتبینوا، پھر ارشاد فرمایا کہ اب پھر جب قدم گھر سے باہر نکلے، تم چلنے لگو زمین میں، تو فرمایا پھر تحقیق ہمیشہ کرتے رہنا، اس بات کا خیال رکھنا کہ غلطی سے بھی تمہارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، کسی کی جان ضائع نہیں ہونی چاہیے، کسی کو دکھ نہیں پہنچنا چاہیے۔ ساتھ ارشاد فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، کانا، وہ ہے، بما تعملون، تم جو کچھ کرتے ہو، خبیرہ، اسے خوب باخبر۔ اللہ تعالیٰ ایسا باخبر ہے کہ بندے نے کام نہیں بھی کیا ہوتا تو اللہ کے علم میں پہلے سے بات موجود ہوتی ہے، لیکن اگر یہ بات بندے کے من میں بیٹھ جائے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں میرا اللہ اس سے باخبر ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ یقین بندے کو سیدھا کر لینے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرا اللہ ہمیں قرآن کا فہم نصیب فرمائے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بدلنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی و مولانا محمد، اللہم صلی علی و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما أجمعين۔